السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے پنجاب میں بھی مرکز والا ہی کام شروع کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز، ان سے ایک تو گورنر پنجاب حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے، نیا کٹا کھول دیا گیا ہے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ جی منظور نہیں ہوا۔ اب یہ نئی کہانی بنائی ہے، پی ٹی آئی بالکل وہی کام کر رہی ہے جو مرکز میں جس طرح کی حرکتیں کرتی رہی، پٹھے کام کرتے رہے، وہی کام پنجاب میں بھی شروع کیا ہوا ہے۔ ان کے مرکز میں جتنے بھی غیر قانونی، غیر آئینی ہتھ کنڈے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں، غیر آئینی پلاننگ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ کوئی درجنوں کی تعداد میں انہوں نے کام جو ہے غلط کام کرنے کی کوشش کی، درجنوں آئیڈیاز ان کے پاس آئے اور ان میں سے کچھ پہ عمل درآمد کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، اور سموتھلی سارے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو پنجاب میں ایک آخری وار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پنجاب میں نون لیگ کو حکومت نہ ملے، حمزہ شہباز کو حکومت نہ ملے، لیکن مجھے اس میں بھی ان کو کامیابی نظر ہوتی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہ غیر آئینی اقدام کرنا چاہ رہے ہیں، غیر قانونی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے استعفے پہ اب یہ اعتراض اٹھایا ہے گورنر پنجاب جو عمر چیمہ صاحب لگائے گئے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں، عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو خط لکھا ہے کہ جی عثمان بزدار کے استعفے کے بارے میں بتائیں کہ یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر یہ منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، آئینی حیثیت کیا ہے جو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس پر انہوں نے رائے مانگی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جی استعفیٰ منظور نہیں ہوا قانونی طور پر۔ بھائی قانونی طور پر استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو آپ نے، عمران خان نے پرویز الہی کو کیسے نامزد کیا وزیر اعلیٰ کے لیے، کیسے آپ کے امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، کیسے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منظوری نہیں ہوا عثمان بزدار کا استعفیٰ، تو امیدوار میدان میں کیسے اتارا تھا آپ نے؟ آپ جب الیکشن ہار چکے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن ہار چکی، پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ گئی، جب لڑائی جھگڑا کیا، وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کو مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، انہوں نے سارے حربے جو ہیں استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن سارے حربے ان کے جب ناکام ہو گئے ہیں تو اب ایک نئی اینگل، نیا ایک کٹا کھول دیا گیا ہے کہ جی عثمان بزدار کا کیونکہ استعفیٰ غیر قانونی تھا، منظور ہوا ہے، غیر آئینی طور پر منظور ہوا ہے، اس لیے اب یہ استعفیٰ ابھی منظور نہ سمجھا جائے۔ گورنر پنجاب نے ان کو یہ لکھا ہے کہ جی کیونکہ اس وقت کے گورنر جو تھے چودھری سرور صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کو بنیاد بنایا ہے موجودہ گورنر نے، عمر سرفراز چیمہ نے، اور دوسرا بنیاد بنایا ہے نون لیگ کی جو آدھی رات کو پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس دن صبح کو الیکشن ہونے جا رہا تھا، جو ملتوی ہو گیا تھا، تو اس کو بنیاد بنایا ہے۔ گورنر پنجاب یہ فرما رہے ہیں، جو لکھا ہے ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے، اور پھر ایڈوکیٹ جنرل نے ان کو جواب بھی بھیجا ہے، اس میں کہا گیا ہے جی کیونکہ چودھری سرور نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے زبردستی استعفیٰ منظور کرانے کے لیے کہا گیا تھا، دباؤ ڈالا گیا تھا میرے اوپر عثمان بزدار کی استعفیٰ منظور کرانے کے لیے، تو میں نے استعفیٰ غیر آئینی اقدام کرنے سے میں نے معذرت کی تھی، اور یہ وہ اس طرح کی بات انہوں نے ان کا ریفرنس دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ اسی رات پھر نون لیگ کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کے باہر 12:30 بجے رات کو پریس کانفرنس کی تھی، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور ان لوگوں نے، اور انہوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جی عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کو دوبارہ استعفیٰ دلوایا جائے، کیونکہ نون لیگ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ عثمان بزدار نے جو استعفیٰ لکھا تھا وہ وزیر اعظم کے نام لکھا تھا، اور استعفیٰ کی منظوری بھی جو ہے استعفے کی وزیر اعظم نے دی ہے،
تو آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 8 کے تحت، کلاس 8 کے تحت یہ استعفیٰ گورنر کو لکھا جاتا ہے، نہ کہ وزیر اعظم کو۔ عثمان بزدار نے گورنر کو ایڈریس کرنے کی بجائے استعفیٰ وزیر اعظم کو ایڈریس کر دی، اور وزیر اعظم نے بھی خود منظور کر دی۔ تو یہ استعفیٰ سمجھے غیر آئینی، استعفیٰ بھی غیر آئینی ہے، جو لکھا گیا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور جو منظوری ہے اس کی وہ بھی غیر آئینی ہے۔ یہ انہوں نے جو اینگل لیا ہے پی ٹی آئی نے۔ اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی نون لیگ نے خود اس رات استعفیٰ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں خود انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ بھائی یہ غیر آئینی استعفیٰ دلوایا گیا ہے، دوبارہ درستگی کرائی جائے، اور دوبارہ ان سے صبح ارلی جو صبح کو میں نے ان سے دوبارہ عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا جائے، اور وہ گورنر کو مخاطب کرایا جائے اس استعفے میں۔ اس دن میں نے بھی ویلا کیا تھا رات کو ہی، آدھی رات کو، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی صبح جو ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے نہیں ہونے جا رہا، اور کیونکہ نون لیگ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور نون لیگ نے کہا ہے کہ بھائی اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اجلاس چلنے نہیں دیں گے، یہ بھی نون لیگ نے دھمکی دی تھی۔ تو پھر وہ اجلاس ہوا بھی نہیں تھا، اجلاس ملتوی ہو گیا تھا، پھر اجلاس دوبارہ بھی ملتوی ہو گیا کیونکہ پرویز الہی کے پاس بندے نہیں تھے، تو پرویز الہی اجلاس سے بھاگتے رہے، یعنی پی ٹی آئی اور کاف لیگ دونوں اجلاس بلانے سے بھاگتے رہے، الیکشن کرانے سے بھاگتے رہے۔ پھر جب اجلاس ہوا تو ڈپٹی اسپیکر نے بلایا، عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کرایا گیا، تو پھر اس میں انہوں نے لڑائی جھگڑا اور مار دھاڑ والا کام شروع کر دیا۔ پرویز الہی صاحب نے ادھر کھڑے ہو کے وہاں پہ حملہ کرایا ہے ڈپٹی اسپیکر پر، پھر خود ہی زخمی ہو کر، پھر پٹی شٹی باندھ کر پرویز الہی صاحب آکسیجن ماسک پہن کے پھر نکل آیا کہ جی میرے اوپر حملہ کیا گیا ہے، حالانکہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ پیٹ رہے تھے، آپ کے بندے، آپ کے ایم پی ایز پیٹ رہے تھے ڈپٹی اسپیکر کو، لیکن زخمی ہو کے آپ نکلے ہیں۔ یہ دنیا حیران اس پہ تھی پرویز الہی پہ کہ پرویز الہی ادھر کھڑے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا کرانے میں اکسا رہے ہیں، لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں اور ویل ڈن دے رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اور دنیا نے دیکھا کہ بھئی وہ اس کو ڈپٹی اسپیکر کو پیٹ رہے ہیں، اور وہ بھاگ کر انہوں نے جان چھڑائی ہے۔ لیکن بعد میں دیکھا کہ اچانک پرویز الہی صاحب جو ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ نکل آئے اور پٹی باندھی ہوئی ہے جی، آکسیجن ماسک پہنا ہوا ہے، تو دنیا اس پہ ہنس رہی تھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، زخم مارا ان کو ہے، زخمی یہ ہوا ہے۔ تو اس پہ بھی یہ بہرحال ان کا یہ بھی جو کارڈ تھا وہ بھی ناکام ہو گیا، یہ پلاننگ یا حربہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لیا جا رہا، گورنر پنجاب نے حلف لینا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے۔ تو ایڈوکیٹ جنرل کو جب یہ خط لکھا ہے، یہ 16 تاریخ کو الیکشن ہوا ہے، 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا، 17 اپریل کو عمر سرفراز چیمہ جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو خط لکھا ہے کہ جی آپ اپنی رائے دیں کہ یہ 2 ایشوز ہیں۔ چودھری سرور کی پریس کانفرنس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ غیر قانونی اقدام کرانے کی کوشش کی گئی میرے سے، میں نے انکار کیا تھا، اور پھر نون لیگ نے خود پریس کانفرنس کی ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر استعفیٰ دیا گیا ہے، اور منظوری بھی اس کی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ہوئی ہے، تو کیا یہ استعفیٰ منظور ہو گیا، اس پر رائے دے۔ تو انہوں نے بھی پھر آئین کا آرٹیکل 130 کا حوالہ دیا ہے کہ جی آئین کا آرٹیکل، ایڈوکیٹ جنرل نے آئین کا آرٹیکل 130 کے شق 8 کے تحت تو جو وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہے اس میں گورنر کو ایڈریس کرنا ہے، اس میں گورنر کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اس میں وزیر اعظم کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور اسی آرٹیکل کے تحت استعفیٰ کی منظوری بھی گورنر نے دینی ہے، جبکہ گورنر نے ان کی منظوری نہیں دی اور وزیر اعظم نے منظوری دی ہے، لہٰذا یہ آئین کے تقاضے آئینی تقاضے جو ہے اس استعفے کے حوالے سے، دینے کے حوالے سے یا منظوری کے حوالے سے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ایک اور نقطہ اٹھایا گیا ہے جی، یہ اس میں استعفیٰ ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا، اس میں کمپیوٹرائزڈ ٹائپ شدہ استعفیٰ ہے، اور یہ بھی آئینی تقاضا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ٹائپ شدہ استعفیٰ منظور نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی نے جو 123
لوگوں نے MNAs نے جو استعفے دیے ہیں وہ سارے کے سارے ٹائپ شدہ ہیں، وہ ہینڈ رائٹنگ سے نہیں ہے۔ عمران خان کا اپنا استعفیٰ بھی ہینڈ رائٹنگ سے نہیں ہے، شاہ محمود قریشی کا استعفیٰ بھی ہینڈ رائٹنگ سے نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے MNAs کے ٹائپ شدہ ہیں، کمپیوٹرائزڈ ہیں۔ اس میں صرف خانے چھوڑے گئے تھے، نام کا کھانا چھوڑا گیا تھا اور حلقے کا کھانا چھوڑا گیا تھا، 2 کھانے چھوڑے گئے تھے۔ ان میں سب لوگوں نے اپنا نام فل کیا ہے نام کی جگہ پہ، اور حلقے کی جگہ پر حلقہ لکھا ہے پین سے، باقی ساری ٹائپ شدہ ہے۔ اگر ان کے فارمولے کے تحت، ان کے کرائٹیریا کے تحت ٹائپ شدہ استعفیٰ منظور نہیں ہو سکتا تو پھر ان سب کے استعفے بھی منظور نہیں ہونے چاہیے ان کے فارمولہ کے تحت۔ تو بہرحال اس پر اب PTI مشاورت کر رہی ہے کہ عثمان بزدار کو بحال کیا جائے، جی اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، لیکن یہ مجھے PTI کا غیر قانونی غیر آئینی ہتھکنڈہ اسی لیے لگ رہا ہے کیونکہ اب پروسیس ہو چکا ہے۔ استعفیٰ منظور ہو جانے کے بعد کے جو پروسیس ہے، وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو چکا ہے، عدالت میں معاملہ چلا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے، حکم جاری کیا، فیصلہ دیا کہ جی فلاں تاریخ کو 16 تاریخ کو انتخاب کرایا جائے وزیر اعلیٰ کا، اس کے فیصلے کے تحت یہ انتخاب ہوا ہے۔ اب جب یہ ہار گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی ہم نے تو استعفیٰ غلط دیا ہے اور ہم نے تو یہ استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا۔ اگر یہ جیت جاتے، پرویز الہی جیت جاتے تو پھر تو یہ کوئی ایشو نہ آتا، کوئی استعفے کی منظوری اور غیر آئینی اور غیر قانونی اس طرح کا کوئی سوال ہی نہ اٹھایا جاتا، لیکن کیونکہ یہ ہار گئے ہیں، ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ جی کوشش کریں کہ ایک تکا مارتے ہیں۔ یہ بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں جو PTI مرکز میں بھی اس طرح کی کرتی رہی۔ یہ مجھے PTI کو بچوں والی حرکتوں پہ مجھے یاد آ رہا ہے، انڈین ایک فلم تھی چلر پارٹی، تو یہ سیاست کی چلر پارٹی ہے۔ میرے PTI مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل چلر پارٹی ہے، بچوں والی حرکتیں کی جا رہی ہیں، نان سینس حرکتیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آئین کو وائیولیٹ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، کبھی آپ لڑائی جھگڑا کرا دیتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، کبھی آپ رولنگ دے کے غدار قرار دے دیتے ہیں 197 ممبران کو، منتخب ارکان کو، جو لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں، کروڑوں لوگوں کے نمائندوں کو آپ امریکہ کا ساتھی اور امریکہ کے ساتھ سازش میں ملوث کہہ رہے ہیں اور امریکی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، غدار قرار دے رہے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ نے آپ کے سارے فیصلے اڑا دیے۔ اب آپ ادھر پنجاب میں بھی لڑائی جھگڑے، ڈپٹی اسپیکر کو یار تشدد اس طرح کوئی کرتا ہے، انہوں نے کیا، تو یہ بچوں والی حرکتیں بھی نہیں ہیں، یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں، بالکل پاگلوں والی ہے کہ بھائی منتخب ممبران اپنے ڈپٹی اسپیکر کو پیٹ رہے ہیں یار، اور وہ بھی پرویز الہی کے کہنے پہ اور عمران خان کے جیسے بندے کے کہنے پہ۔ تو انہوں نے اب یہ چھکا لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ چھکا ان کا لگے گا نہیں، کیونکہ حمزہ شہباز بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے درخواست دی تھی لاہور ہائی کورٹ سے کہ آئینی پٹیشن دائر کی تھی کہ گورنر پنجاب کو کہا جائے کہ وہ حلف لے لیں، کیونکہ وہ حلف نہیں لے رہے تو یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ تو عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے وہ درخواست نامکمل قرار دے کر واپس کر دی تھی۔ آج دوبارہ اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ کے ذریعے حمزہ شہباز نے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کی ہے۔ اس میں گورنر پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ گورنر پنجاب کو حکم جاری کیا جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا حلف لے حمزہ شہباز سے، کیونکہ حمزہ شہباز 16 اپریل کو 2022 کو 197 ووٹ لے کر جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، نئے قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا حلف نہ لینے کی وجہ سے ایک پوری انتظامی جو مشینری ہے، حکومتی جو نظام ہے، پارلیمانی جو اسمبلی کا نظام ہے وہ رکا ہوا ہے، اور ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے عدالت جو ہے اپنا فیصلہ سنائے اور گورنر پنجاب کو حکم جاری کرے کہ وہ حلف لے لیں۔ ویسے گورنر جب حلف نہیں لیتا تو پھر اسپیکر حلف لیتا ہے،
اسپیکر بھی نہیں ہوتا تو پھر ہائی کورٹ کا بھی آپشن ہوتا ہے، چیف جسٹس کا میرا خیال ہے. لیکن ابھی گورنر جب موجود ہیں، گورنر چھٹی بھی نہیں کر رہے نا، عارف علوی کی طرح علیل بھی نہیں ہو رہے نا کہ علیل ہو جائیں چھٹی کر لیں تو پھر کو دوسرا آپشن، پھر ظاہر ہے اسپیکر بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، حمزہ شہباز کے ساتھ نہیں ہے. تو ایک مشکل نون لیگ کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے انہوں نے کھڑی ضرور کی ہوئی ہے اس وقت. لیکن کیونکہ آئینی تقاضے ہیں، نظام چلنا ہوتا ہے، چلانا ہوتا ہے، اور ان کا یہ جو ہتھ کنڈا ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے، بالکل بچوں والی حرکت ہے. بھائی استعفیٰ منظور ہو چکا، بات ختم ہو گئی، الیکشن اناؤنس ہو گیا، آپ نے امیدوار کھڑا کیا وزیر اعلیٰ کے لیے. جب آپ ہار جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد وہ نئے منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ، آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی پرانے کا وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے یہ ہتھ کنڈا بھی پی ٹی آئی کا ان کے کام نہیں آئے گا. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.